بنام خدا مہربان و شفیق۔ جب قیامت برپا ہوگی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے گی اور کسی کو بلند۔ جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، پھر دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والے کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور سبقت کرنے والے وہ تو سبقت کرنے والے ہیں، وہی لوگ مقرب بارگاہ خداوندی ہیں۔ وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اور بہت سے تو اگلوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے آخری دور میں سے، لال و جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزاران کے ارد گرد گردش کر رہے ہوں گے، آپ خورے آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لیے ہوئے۔ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے ان کے پسند کے مطابق ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت ان کی خواہشات پر مبنی ہوگا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھا ہوا چمکدار موتی۔ یہ در حقیقت ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ وہاں پر نہ بیہودہ باتیں سنیں گے نہ ہی گناہ کی باتیں، وہاں پر ان کا کلام سلام ہوگا۔ اور داہنی طرف والے کیا کہنا داہنی طرف والوں کا، ایسی بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہ ہوں، اور لدے ہوئے تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں، اور پانی کے جھرنوں میں، اور بے حد و حساب پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش بچھے ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے تو ہم نے انہیں کنواری بنایا، شوہروں سے محبت کرنے والی۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ سابقہ لوگوں میں سے بھی کافی لوگ ہوں گے اور آخری دور سے بھی بہت لوگ ہوں گے۔ اور بائیں ہاتھ والے، افسوس کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، دوزخ کی جھلسا دینے والی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ ہی خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ اے نبی، فرما دیجئے کہ بے شک اولین و آخرین سب کو ہم جمع کریں گے ایک مقررہ دن کی وعدہ گاہ پر۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم تھوڑ کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیا کرتے ہیں۔ روز جزا یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا تو دوبارہ پیدا ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو؟ کیا تم اس سے انسان کو خلق کرتے ہو یا ہم خلق کرنے والے ہیں؟ ہم نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے لوگ لے آئیں اور تمہیں ایسے جہاں میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تم تو پہلی خلقت کو جانتے ہو، پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جسے تم زمین میں بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اسے ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ تم جو پانی پیتے ہو کیا اس پر کبھی غور کیا ہے؟ کیا تم نے اسے بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نے اسے برسایا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے تم درخت سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے منفعت بخش قرار دیا ہے۔ اے نبی، آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے، اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن کریم ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے،
سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کیا تم لوگ اس کلام کا انکار کرتے ہو اور تم نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو؟ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بے نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ پس اگر وہ بارگاہ خداوندی میں مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے راحت، خوشبودار پھول اور نعمتوں سے پر باغات ہیں، اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو کہا جائے گا تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلامتی ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوگا تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور اسے واصل جہنم ہونا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو صحیح اور برحق ہے۔ پس آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگ و برتر رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں